آپ کی سیاست کو دیکھیں تو کیا یہ بھی ایک خاندانی سیاست کی کڑی نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. یعنی آپ کے والد صاحب نے آپ کو سیاست میں ان کرنے کے لیے اسٹیٹ کے ریسورسز یوز نہیں کی؟ ہم نے ساری عمر کی ہی اپوزیشن کی سیاست ہے. وہ لوگ سیاست کرتے ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. آپ نے خود ریکویسٹ کی پھر ان سے ملنے کی اور ان سے ملے؟ مشرف صاحب کے انہوں نے مجھے کارڈ اس لیے دیا تھا کہ آپ مجھے ملیں تو مزید بات سانو لوڑ ہے تہاڈی. تو میں نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں کون صاحب ہے کون. وہ بعد میں پتہ چلا کہ کون صاحب ہے. 2002 کا الیکشن ہوا بعد میں پھر آپ نہیں این آر بی میں کام کیا, پھر بھرپور کام کیا. ٹھیک ہے. اس کام کی وجہ سے پھر میں مشرف صاحب کی نظروں میں آیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہو گئے, آپ نے ڈلیور کیا, معاملات اب آگے بڑھتے ہیں. نہیں میں ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو دانیال صاحب آپ کو ایک اتنے سینئر سیاستدان ہونے کی وجہ سے آپ کو اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے کہ آپ نے مشرف جیسے عمر کا ساتھ دیا؟ اس وقت میں سینئر نہیں تھا, میں تو شروعات میں تھا اپنے کریئر کے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں سیاست آغاز کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ایک پرانے سیاستدان میں پہلی مرتبہ آپ پچھتاوا ہے کس چیز کا؟ مشرف کا ساتھ دینے کا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. وہ اچھا ہے برا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. خواہ وہ آئین توڑ کے آئے, لیکن جو مشرف صاحب نے اوورآل کام کیے پورا ملک تو انہیں بڑا کرٹیسائز کرتا ہے, انہیں ایک امر مانتے ہیں. میں بھی کرٹیسائز کرتا تھا. امر مانتے ہیں. مجھے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 2008 کے الیکشن میں مجھے ہروایا ہی انہوں نے تھا. آپ مشرف کے اتنے قریبی. میں بتا رہا ہوں نا, کیونکہ میں اس وقت بات کرتا تھا کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے جن کو آپ عامر کہہ رہے ہیں اس میں پرابلمز تھی بہت, اور میں ان کی نشاندہی کرتا تھا. میرا اس وقت بھی یہی عادت تھی جو آج ہے, جس کی وجہ سے نون لیگ کو تکلیف پڑ گئی. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم پڑا کہ مشرف صاحب کے پیٹ میں ایک سیاسی جماعت پل رہی ہے. آپ نے کبھی پہلے بولا تو نہیں ویسے؟ میں بڑی دفعہ بولا ہے, میں نے ہر انٹرویو میں بولا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب موجود ہیں. ان سے آج ہم نے بڑی ہی پرسنل قسم کی باتیں کرنی ہیں اور کچھ وہ سوال پوچھنے ہیں جو آپ یقیناً پوچھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی مدعو کرنے کا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر دانیال عزیز انور عزیز صاحب کا بیٹا نہ ہوتا, جو متعدد بار وزیر رہ چکے ہیں, میں نے رہ چکے, تو کیا دانیال عزیز آج سیاستدان ہوتا؟ جی بالکل. میں نے یونیورسٹی میں میں پہلے 2 سال فزکس پڑھی تھی, تو وہاں سے میں نے سوئچ کر کے اکنامکس کا میجر اس لیے چنا کہ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو اگر درست کرنا ہے یا پاکستان میں اگر حصہ ڈالنا ہے بہتری میں, تو فزکس سے تو یہ پرابیبلی نہیں ہو پائے گا. تو کیوں نہ میں معاشیات پڑھوں, کیونکہ پاکستان کا سارا مسئلہ جو ہے ڈیولپمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت سے, یعنی جب میں سافٹمور تھا, تو میرا اس وقت سے دل تھا کہ میں پاکستان میں آ کے تو اپنا کام کروں. ٹھیک ہے. کس شکل میں ہونا تھا, کیا ہونا تھا, یہ تو وقت نہیں بتانا تھا. لیکن مجھے موقع ملا جب میرے والد صاحب نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے, کل کا پتہ نہیں سیاست کی اونچ نیچ چلتی ہے, تو اگر آپ نے آنا ہے تو آپ تشریف لے آئیں. تو میں آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑوں گا. تو دسمبر کی 31 تاریخ کو اس وقت 1991 میں ضلع کونسل کا الیکشن ہونا تھا. تو والد صاحب تو کچھ پشیمان تھے کہ ضلع کونسل کا الیکشن آپ نے کیوں لڑنا ہے, یہ کوئی سطح تو نہیں ہے آپ کی شروع کرنے کی, آپ میرے بیٹے ہیں یہ وہ. ٹھیک ہے. تو میں نے ضد کی, میں نے کہا نہیں آپ بس مہربانی. ضلع کونسل کا الیکشن آپ نے یونین کونسل سے لڑا؟ جی 2 یونین کونسلیں تھیں ضلع کونسل کی سیٹ میں, ایک بارہ منگا اور ایک کوٹ نینا. اچھا. تو ہمارے ایک بڑے ہی قریبی ساتھی تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا نام محمد بوٹا تھا, ان کا گاؤں کا نام بھگوان پور ہے. جی. تو انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے کہا جی میں دانیال صاحب کے لیے اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں, میں دستبردار ہو جاتا ہوں الیکشن سے, تو یہ آ کے یہاں سے لڑ لیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر میں نے الیکشن لڑا اور میں جیت گیا. میں پہلی مرتبہ 1991 میں ضلع کونسل کا ممبر. یعنی آپ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ نہیں, اپنی خود کی خواہش اور اپنے شوق سے سیاست میں آئے. ہاں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی, یہ جتنے بھی نامور سیاستدان ہیں, جیسے ماشاءاللہ میرے والد صاحب بھی تھے اور مطلب جانی پہچانی شخصیت ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں. اور اس سلسلے میں نہیں سمجھتا کہ اس پائے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کسی نے ضلع کونسل کا الیکشن لڑا ہو. لیکن میری یہ ضد اس لیے تھی کہ اگر میرا سر آسمانوں میں ہی رہنا ہے اور مجھے نیچے کا حال پتہ ہی نہیں ہونا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یعنی آپ گراس روٹ لیول سے آنا چاہتے تھے. دانیال صاحب آج کل اور پھر وہ میری سیاست کا محور بنا. ٹھیک ہے. جہاں بھی موقع ملا میں نے اس کا پرچار بھی کیا. ہم آتے ہیں اس پہ. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ خاندانی سیاست پہ بڑا کرٹیسزم کر رہے ہیں اور اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو بڑی پارٹی ہیں یہ تو خاندانوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہیں. تو میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. جو یہ جس کو میں پی ڈی پال اسکیم کہتا ہوں نا,
وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ کے ریسورسز کو استعمال کر کے تو اپنی اولادوں کو آگے لاتے ہیں. ٹھیک. اور میرے کیس میں ایسا نہیں ہے. ہم نے تو میرے والد صاحب نے اور ان کے بعد کچھ عرصہ تک میں نے بھی, جب تک یہ موقع نہیں ملا کہ پاکستان کو ایک بڑے پیمانے پہ تبدیل کیا جائے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ مطلب جن کو آپ کہہ لیں ٹاؤٹ کہتے ہیں یا انتظامیہ کی سیاست کرتے ہیں یا ان کا سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سیاست میرے والد صاحب نے نہیں کی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر جنون طریقے سے آپ سامنے آ رہے ہیں تو وہ بات اور ہے. آپ آج کے حالات دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کیا صورتحال ہے. آپ نے 1993 میں پہلا الیکشن لڑا تھا نیشنل اسمبلی کا, وہ آپ ہار گئے تھے. 97 میں دوسرا لڑا, وہ آپ جیت گئے, اور آپ نے کہا جیسے اپوزیشن سے آغاز کیا, آپ نے اپوزیشن ہی کی اس وقت. اس کے بعد آپ 2002 کا الیکشن لڑتے ہیں اور ڈائریکٹلی مشرف کی کیبنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور مشرف کے انتہائی قریبی لوگوں میں آپ شامل کر لیے جاتے ہیں. کیسے؟ وہ ایسے تھا جی, محنت اور محنت. مشرف صاحب سے تعلقات محنت پہ بنے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ DHA لاہور میں, اور وہاں سے میں ہاسپٹل داخل ہو گیا. میرا یہ رائٹ نی کیپ شٹر ہو گیا تھا. تو میں ابھی گھر میں وہ ریکوری کر رہا تھا. آپ کا یہ جو حال میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے کچھ سال پہلے, اس سے پہلے کی بات ہے؟ اس سے بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت کی بات ہے جب مشرف کا ٹیک اوور ہو گیا تھا, نہیں ہونا تھا. اوکے. تو اس میں مجھے ایک انویٹیشن آئی. عمر اصغر خان صاحب تھے ایک, وہ اب دنیا پہ نہیں رہے, وہ لوکل گورنمنٹ منسٹر تھے. انہوں نے ایک کانفرنس کی اسلام آباد میں, جس میں انہوں نے جو لوگ لوکل گورنمنٹ پہ کام کرتے رہے ہیں ان کو مدعو کیا کہ آئیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہاں جب میں گیا تو ایک اس کانفرنس میں میں نے بھرپور شرکت کی, حصہ لیا. تو وہاں کونے میں ایک صاحب بیٹھے تھے جو چپ کر کے سارا کچھ سن رہے تھے. مجھے نہیں پتا وہ کون تھے. تو چونکہ میں اس وقت بیساکھیوں کے ساتھ تھا, تو جب لوگ چلے گئے وہاں سے تو میں نے پھر بیساکھیوں کے اوپر ایلیویٹر تک جانا تھا. یہ UBL بلڈنگ میں میرے خیال میں ان کا دفتر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں آخر میں گیا تو وہ صاحب بھی آخر میں ہی جا رہے تھے. تو ہم اکٹھے ایلیویٹر میں چلے گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا, اور انہوں نے کہا آپ کی باتیں سن کے میں بڑا متاثر ہوا ہوں, یہ میرا کارڈ ہے, تو کسی دن ملتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ میں نے جیب میں رکھ لیا, یہ نہ جانے کہ کون صاحب ہے کون نہیں ہے. انہوں نے بتایا میرا نام نقوی ہے. تو جب میں واپس لاہور آیا تو میں 9 بجے کی خبر نامہ دیکھتا ہوں TV پہ. تو میں دیکھ رہا تھا تو وہ مشرف صاحب نظر آئے, تب یہ ٹیک اوور وغیرہ ہو چکا تھا. تو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, تو میں دیکھوں ان کو, میں نے کہا یار ان کو میں نے کہیں دیکھا ہے, اور انہوں نے تو مجھے کارڈ بھی دیا. اور پھر مجھے یاد آیا کہ اوہو یہ تو وہ ہیں. TV نے کہا کہ یہ نقوی صاحب ہیں. تو میں نے ان کو کوٹ منگوایا اپنا ملازموں کو کہہ کے, کیونکہ میں تو بیڈ ریڈن تھا, مطلب بیساکھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا تھا. تو وہ کوٹ منگوایا, اس کی جیب میں دیکھو کارڈ نکل آیا. ٹھیک ہے. میں نے پھر 3-4 دن نیکسٹ ویک ان کو فون کیا, تو آ کے ان سے ملا. یہ اس طرح سے ہے کہ بالکل مطلب آپ نے, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ٹائم دیا, میں اسلام آباد آ گیا. پھر ہم نے لمبی گفتگو کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ایڈوائز کریں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ملک کے لیے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر UNDP جو ہے وہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا, تو اس میں ایڈوائزر بنا, کنسلٹنٹ. اور اس کے ذریعے سے پھر میں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے جا کے بتایا کہ یار ایک عجیب و غریب سیاستدان ہے, جو کہ ان کے والد صاحب بھی تھے, لیکن ان کا جو ہے کام بڑا انوکھا ہے. تو یہ تو مطلب ان کی بات ہی اور ہے. تو انہوں نے خیر ان کو بتایا. پھر ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی. پھر میں نے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی پریزنٹ کیا, جو کہ ان یوزول ہے بہت کسی بھی سیاستدان کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی میں نے پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کر کے جو ہے وہ تھوڑی بہت قربت ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو سٹاف تھے نا, ایک محسن نفیس صاحب تھے جو کہ اوریجنلی سیالکوٹ کو بلانگ کرتے ہیں, وہ سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ تھے. اور پھر جنرل حامد جوید تھے, وہ چیف آف سٹاف تھے. تو ان کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی کہ میرے پہلے سے بھی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت بھی NDU میں پڑھاتا تھا, اور یہ جو سٹاف کالجز ہیں ان میں لیکچر دیتا تھا جا کے. تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مطلب پرایا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, ہم جانتے تھے ایک دوسرے کو. آپ کے والد صاحب ایک بزرگ سیاستدان تھے. آپ نے اپنے گھر میں سیاست کی وہ ساری ہاؤ ناؤ سیکھی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اس کلاس کو پڑھاتے بھی تھے. یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں سیاست میں نیا آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا. پھر 2002 میں آپ نے مشرف جیسے امر کا ساتھ کیوں دیا؟ میں بھی اس الیکشن میں کھڑا تھا. دانیال صاحب نے پولیس کا استعمال کیا ہے, دانیال صاحب نے کوئی نجائز کیا ہے. اس کے برعکس اچھا, اس میں پرویز الہی صاحب پیش تھے, اس میں چودھری شجاعت صاحب پیش تھے.
میں. اب ان کی جو حیثیت تھی انہوں نے وہی کام کرنا تھا. میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ ساری عمر پڑھائی لکھائی نہ کریں اور آپ کو آئیڈیا نہ ہو کوئی, یہ بس تھانے داروں کے تبادلے میں خوش رہتے, جوڑ توڑ کی سیاست ہم کر رہے ہیں. اب پاکستان جوڑ توڑ کی سیاست سے آگے بڑھ گیا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے حالات وہ نہیں رہے ہیں. ایک منٹ ہے, میں پہلی دفعہ 97 میں الیکٹ ہوا ہوں اور 97 میں 97 والی حکومت کے دوران ہی مارشل لا لگ گیا. تو میں نیا نہیں تو کیا ہوں؟ اس وقت میری عمر شاید پتہ نہیں 27 سال تھی, تو نیا ہی ہوا نا پھر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پاکستان کو ایک ثابت کیا تھا کہ یہ جو برطانوی راج کی باقیات ہیں اس کے متبادل بھی ایک جمہوری نظام ہو سکتا ہے. وہ اس نے آئین نہیں توڑا, آئین تو پہلے ٹوٹ چکا تھا. اس نے جو امپلیمنٹیشن تھی, اس کی اگلی بات بھی میں بتاتا ہوں, اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ سب کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتی, یہ کبھی نہیں ہوگا, یہ چلے گا نہیں ہے, یہ وہ. لیکن آج بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے وہ نظام سب سے اچھا تھا. ایون سیاسیوں سے پوچھیں. اور یہاں تک کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ 2018 کی گورنمنٹ 2018 کہہ رہا ہوں سوری 2008 کی گورنمنٹ آئی اور رضا ربانی صاحب کی کمیٹی بنی آئینی اصلاحات کے حوالے سے, 18ویں ترمیم تیار کی گئی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو کالے دھبے ہیں مختلف آمروں کی وجہ سے وہ ہم نے آئین سے اٹھانے. اور یہ 140A جو کہ مشرف دور میں داخل کیا گیا تھا, جو لوکل گورنمنٹ کی پروٹیکشن تھی, اس کو نہ صرف انہوں نے منوان ایسے رکھا بلکہ اس کو آگے بھی بڑھایا کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے یہ تمام الیکشن کروائے گی اس کے تحت. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی 2/3 میجورٹی نے نہیں کیا, یہ یونینیمسلی پارلیمنٹ نے کیا. تو میں سمجھ رہا ہوں میرے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہے یہ تو آپ کے خاتے میں چلا نہیں کہ انہوں نے میری بات کو مہر لگا دی, جنرل مشرف نے. جی بالکل. اور اس بات پہ ہماری کافی مطلب لہدے ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ الیکشن جو ہے نل اینڈ وائڈ ہے. ریٹرننگ افسر نے, آپ یہ اندازہ کریں کہ اس دور میں جیسے یہ پنڈی والے کمشنر نے نہیں آ کے سن لیں بات, نہیں آ کے ایک دن بیان دیا تھا تو سب ہکے بکے رہ گئے تھے. اس کے برابر تھا اس جج کا یہ لکھ دینا کہ الیکشن میں نل اینڈ وائڈ قرار دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو اس وقت کے پریزیڈنٹ کے قریبی تھے یہ طارق عزیز صاحب, انہوں نے انسسٹ کر کے, کیونکہ وہ میرے بہت سخت مخالف تھے, انہوں نے انسسٹ کر کے تو ان کا طارق عزیز صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی نکلوایا, سن لیں, اور پھر ان کو وزیر بھی بنوایا. ٹھیک ہے, کیوں؟ سو میں سیدھی بات کرتا ہوں. چلیں اس پہ آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شوکت عزیز جو وزیر اعظم تھے آپ کی کیبنٹ کے, آپ کے لیڈر آف ہاؤس, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک پرسن, ایک بڑے سیاسی خاندان کے چشم و چراغ, آپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک باہر سے بندہ لایا جا رہا ہے, امپورٹ کیا جا رہا ہے, اس کا یہاں کوئی ووٹ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. کیسے ایکسیپٹ کیا آپ نے پھر؟ اس میں ہمیں نہیں سمجھ آئی اس بات کی, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ میرا بھی قصور ہے. اب جب میں باقی باتوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو شاید ہمیں سمجھ آ جانی تھی, ایسی ہمیں نہیں سمجھ آئی اس بات کی. اچھا. اور ہم واقعتاً یہ کافی اینڈ تک سمجھتے رہے کہ یہ ایک سولجر آدمی ہے, یہ ایک مشن کے ساتھ آیا ہے اور پاکستان کی بہتری کر کے تو انہوں نے جو ہے نا اپنا ریٹرن کر دینی چیزیں اور آگے چل پائے. نہیں, اس سے پہلے یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. نہیں, ابھی آپ ایک منٹ آ رہے ہیں, یہ بات کلیئر کر لیں. آپ جوید چودھری کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں, یہ بھی کی بات ہے, تب کی بات جو پوچھے گا کوئی تو میں بولوں گا یا ویسے سر کے اوپر بازو رکھ کے میں چلانا شروع کر دوں؟ سر آپ کا ایسے تو نہیں ہوتا وہ وقت تھا نا. اچھا, آپ جو ہے نا NRB کے جب چیئرمین تھے, آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مشرف کے پاس اس کے وزیر اعظم کے بعد سب سے طاقتور آدمی مانے جاتے تھے, اور آپ کی بات چلتی تھی, اتنی زیادہ چلتی تھی. آپ نے اس دور میں اپنے حلقے میں ایسے کون سے کام کروائے کہ جس پہ آج بھی آپ کو بڑا فخر ہے؟ جی, میرے خیال میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا ٹاسک, جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں ایسا ٹاسک نہیں کسی کو دیا گیا تھا, اور اس میں لٹرلی آپ سمجھ لیں کہ میں دفتر سے تیار ہو کے گیا تھا, اپنی ہی منگنی میں اور اپنی ہی شادی میں دفتر سے کپڑے پہن کے گیا تھا. یعنی ہم کوئی تقریباً 20 گھنٹے کام کرتے تھے, میں مذاق نہیں کر رہا, یقین کریں آپ. یہاں تک کہ ڈرائیور جو تھے وہ استعفیٰ دے کے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ جی اس دفتر میں ہم نہیں کام کر سکتے, ہمیں رات نیند نہیں آتی, ہم ادھر بیٹھے کب تک ہم ڈیوٹی کریں. اور بہت مطلب ہم نے جفا کش, اس کی وجہ سے مجھے تمغے بھی ملے.
جو تمغہ امتیاز مجھے ملا ہے اس میں وہ پانی ابالنے کے لیے نہیں ملا، وہ مجھے پانی یہ پاکستان کی گورننس کو ٹھیک کرنے کا، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا ملا۔ آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا مانتے ہیں۔ تو اس میں میری یار سننے ایک منٹ، تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں آپ کو جواب دے لوں۔ تو اس میں جو صورتحال بنی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تھی، جو 2002 کے بعد جب وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو گئی تو پھر میں نے تو بے پناہ کام کروائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج تک بھی یہ ریکارڈ ہے 135 گاؤں جو ہیں میرے حلقے میں بغیر بجلی کے رہ گئے تھے۔ ہم بارڈر کے علاقے پہ ہیں بالکل، اور ناروال میں اس سے زیادہ تھے۔ اور آج کل جو آپ باتیں سنتے ہیں نا، یہ مختلف قسم کے نعرے جو ہیں، آج بھی میرے والد صاحب کی محنت کی وجہ سے، ان کی دلچسپی کی وجہ سے، جو شکر گڑھ کا تحصیل کا جو انکلوڈنگ ظفروال، کیونکہ یہ پہلے ایک ہی ہوتی تھی، تو یہ اس کا تعلیم کا ابھی تک جو معیار ہے، ٹھیک ہے، جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ناروال سے زیادہ ہے، جو ہم 20 سال سے سن رہے ہیں کہ جناب یہاں پر بڑا کمال ہو رہا ہے۔ اس کا کریڈٹ آپ اپنی سیاست کو بالکل دیتے ہیں، اور سیاست ناروال ضلع میں لانے والے چودھری انور عزیز تھا، بلکہ سیالکوٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری جو پود ہے یہ میرے والد صاحب کے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے۔